والسلام على سيد المصطفى وآله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. حق تعالی شانہ کا ارشاد مبارک ہے، اے نبی کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میرا حج اور میری قربانی، وہ محیا و مماتی، میری زندگی میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. وہ بذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر وقت اس کا اہتمام رکھوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اس کو تسلیم کرنے والا ہوں. یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کی یہ ذمہ داری لگائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا آپ اسے پہنچا دیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ عقیدے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا آپ نے بلا کم و کاست وہ امت تک پہنچا دیا. اس میں کوئی کمی، کوئی فروگزاشت نہیں ہے. اللہ کے دین کی جو بات آپ پر نازل ہوئی آپ نے امت تک پہنچا دی. اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی تمام خواہشات، تمام تقاضے میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ ہو جائیں. پورا دین آپ نے پہنچایا، اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی کہ اس پورے دین کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. دین کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. قرآن پاک نے عبداللہ ابن السلام کا واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن السلام جب ایمان لائے تو یہ کیونکہ پہلے یہودی تھے، یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے. یہودیوں کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے. عبداللہ ابن السلام کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو یہودی یہ سمجھیں گے کہ ہمارے مذہب کا احترام ہے، وہ مجھ سے خوش رہیں گے. اور اسلام میں کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں، اگر میں نہ کھاؤں گا تب بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، کھاؤں گا تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کھانا بھی حلال ہے اس کا. اس لیے انہوں نے اونٹ کا گوشت ترک کر دیا. اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آنا ہے تو پوری طرح آؤ. پوری طرح ایک ایک جز، ایک ایک مسئلے کو قبول کرنا پڑے گا. یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کسی کی رعایت سے، کسی فرقے کی رعایت سے، کسی قوم کی رعایت سے، کسی فرد کی رعایت سے تم کسی بات پر عمل چھوڑ دو کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیوں نہیں مذائقہ؟
اسلام کے ایک ایک مسئلے پر عمل کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالی نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں صرف اسلام بطور دین اسلام سے راضی ہوں۔ اسلام قبول کرو گے تو میں راضی ہوں، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور چیز قبول کرو گے تو میں راضی نہیں ہوں۔ ان تمام وضاحتوں کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ آپ نے حجۃ الوداع کے اندر احکام بیان فرمائے، دین کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ پھر سوال کیا، الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل پہنچا دیا۔ پھر فرمایا الا هل بلغت، میں نے بات پہنچا دی یا نہیں؟ صحابہ نے کہا بالکل پہنچا دی۔ پھر فرمایا تھوڑی دیر کے بعد الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ صحابہ نے اقرار کیا کہ بالکل پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس کو یاد کریں، سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اس کا مطلب یہ ہوا، ان تمام وضاحتوں کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی پر جو بات نازل ہوئی اللہ کے نبی نے وہ امت تک پہنچا دی، اس میں کوئی بات چھپا کر نہیں رکھی۔ چھوٹے سے چھوٹا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے چھپا لیا ہو، بلکہ امت کو بتایا اور اس پر عمل کروایا۔ اس کے بعد میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن پاک میں اگر کسی جگہ قل آتا ہے، قل کا معنی کہہ دیجئے، اس کی ضرورت کیا ہو؟ جب یہ بات واضح ہے کہ نبی پر جو کچھ نازل کیا جائے گا وہ اس کو پہنچائیں گے اور پہنچا دیا، پھر اس کے بعد کسی بات میں قل کہنا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ قل کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والی جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، اس کو معمولی مت سمجھنا، وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کو باقاعدہ پابند کیا جا رہا ہے کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے، وضاحت سے کہہ دیجئے۔ یہ بات بار بار کہنے کی ہے، بار بار سمجھانے کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی کے دل میں کوئی شک اور شبہ رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آدمی اس بات پر عمل نہ کر سکے۔ اس لیے آپ وضاحت سے کہہ دیجئے، بار بار کہہ دیجئے قل۔ تو جہاں بھی لفظ قل آتا ہے قرآن پاک کے اندر، اس کے بعد آنے والا مضمون غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہاں بھی حق تعالی شانہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس میں اصل مقصود بیان کرنے کے قابل جو بات ہے وہ ہے للہ رب العالمین۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرے حج، میری قربانی، میرے تمام اعمال، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ بات بار بار کہیے تاکہ قوم کے اندر یہ استحضار آئے، یہ خیال آئے کہ مجھے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو پھر اللہ کی رضا کا طریقہ مجھے معلوم کرنا پڑے گا۔
اللہ تعالیٰ کس طریقے پر راضی ہیں. ان صلاتی، میری نماز اللہ کے لیے ہے. تو نماز کون سی نماز؟ کس طریقے پر وہ نماز ادا کی جائے جو اللہ کے لیے ہے. اگر میری نماز اللہ کے لیے ہے، صرف یہ نہیں کہ نماز میں غیر اللہ کا خیال نہ آئے تو میری نماز اللہ کے لیے ہے، اتنا اہتمام کافی نہیں ہے. یہاں اہتمام کی ضرورت ہے کہ میری نماز اللہ کے لیے ہے تو میرے تحریمہ سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مجھے ہر بات صرف اللہ کے لیے ادا کرنی ہے. اس طریقے پر ادا کرنی ہے جو طریقہ اللہ کے نبی نے مجھ کو سکھایا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا اور نبی نے امت کو سکھایا. وہ طریقہ کیا ہے؟ ایک ایک عمل کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں تکبیر تحریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لفظوں سے ادا کی، کس انداز میں ادا کی، آپ نے ہاتھ کس طرح اٹھائے، کہاں تک اٹھائے، کیسے باندھے، کہاں باندھے، اس کے بعد آپ نے کیا پڑھا، وہ کیسے پڑھا، اس کا تلفظ کیسے کیا آپ نے، اس میں آپ کی حیات کیا تھی. ایک ایک چیز کے اوپر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر، ایک ایک بات پر آپ کی ایک ایک عمل کے اوپر نظر ہے. ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں تلاوت فرمائی کہ نہیں؟ دوسرے نے کہا ہاں کی. اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ظہر کی نماز میں تو بلند آواز سے تلاوت ہوتی نہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا، کیسے پہچانا تم نے؟ اگر وہ صحابی غور سے نہ دیکھتے ہوتے، اگر ان کی نظر میں اس کی جستجو نہ ہوتی کہ حضور نے کیسے پڑھا، تو وہ یہ معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ ظہر کی نماز میں آپ نے تلاوت فرمائی. کیا پڑھا یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن پڑھا بھی یا نہیں پڑھا یہ تو معلوم ہو سکتا تھا. جو چیز معلوم ہو سکتی تھی، توجہ لگی ہوئی ہے، دھیان لگا ہوا ہے، نگاہوں کو جستجو، کانوں کو جستجو، ایک ایک بات کی جستجو ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ تو معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن تلاوت بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس پر جستجو ہے، اور بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ ہاں. کیسے پہچانا؟ کہا بھی اضطراب لحیتہ، آپ کی داڑھی مبارک ہل رہی تھی، اس سے میں نے پہچانا کہ آپ نے تلاوت. معلوم کہ کتنے غور سے وہ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی داڑھی مبارک. اور داڑھی تو جب ہلے گی جب یہ جبڑا ہلے گا، اور جبڑا جب ہلے گا جب یہ ہونٹ ہلیں گے اور زبان ہلے گی. جب مخارج کا خیال کیا جائے گا، جب آپ الحمدللہ رب العالمین ہا کو اپنی جگہ سے ادا کریں گے، دال کا پیش اپنی جگہ سے ادا کریں گے، للہ رب العالمین اللہ کے مد میں آپ زبان کھولیں گے، آواز اندر سے باہر نکلے گی، تو یہ جبھی تو انسان کا پتہ لگے گی. جبڑا تو جبھی ہلے گا، جب تک یہ جبڑا نہ ہلے داڑھی کیسے ہلے گی؟ صحابی تو باضطراب لحیتہ ہی آپ کی داڑھی کے ہلنے سے پہچان رہا ہے کہ آپ نے تلاوت کی. معلوم صحابہ کتنے غور سے آپ کی نماز کو دیکھ رہے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہو دیکھتے ہو. اس کا مطلب ہے دیکھو مجھے، بڑے غور سے دیکھو، ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت، نقل و حرکت کو دیکھو اور اس کی نقل اتارو. حضرات صحابہ نے بڑے غور سے آپ کو دیکھا، ایک ایک بات کو دیکھا اور اس کی نقل اتاری. اس کے بعد بخاری میں روایت موجود ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں آؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں. تو وہ ظاہر ہے حضور کی نماز تو جب ہی پڑھے گا نا جب اس نے حضور کو دیکھا ہوگا. وہ ایک ایک ادا کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، کیسے اللہ اکبر کہا.
بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ تلاوت کرتے وقت یمد مدن، آپ کی تلاوت کا انداز کیا تھا؟ انہوں نے کہا یمد مدن، آپ ہر لفظ کو مد کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں آدمی اگر مد کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا، کھینچ کر پڑھے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کے ہونٹ بھی ہلیں گے، اس کی زبان بھی ہلے گی، اس کا جبڑا بھی ہلے گا، اور جب یہ سب چیزیں ہلیں گی تو باہر سے دیکھنے والا جس کو آواز نہیں آ رہی وہ بھی دیکھ کر پہچان سکے گا کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے، کچھ تو پڑھا جا رہا ہے نا۔ کیا پڑھا جا رہا ہے وہ معلوم کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن دیکھنے والا دیکھ سکے گا یہاں کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے جب انسان کی نظر اس بات پر ہو کہ مجھے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، تو اللہ کے لیے کرنے کا طریقہ یا تو مجھے اللہ تعالیٰ خود بتلائیں، مجھ پر وحی نازل ہو، ہر آدمی پر تو وحی نہیں آ سکتی، اگر مجھ پر وحی نازل نہیں ہو سکتی تو پھر مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن پر وحی نازل ہوتی ہے وہ کس طرح پڑھ رہے ہیں، جن پر وحی نازل ہو رہی ہے وہ کس طرح۔ میرے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، مجھے کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے راضی ہے؟ اس لیے مجھے یہ جستجو کرنی پڑے گی کہ جن پر وحی نازل ہوتی ہے، جن کی تعلیم اور تربیت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کیسے ہو رہی ہے، وہ کیسے ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح ایک ایک بات کو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ للہ، مجھے اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے، اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے اوپر رک رہے ہیں، ہر آیت پر رک رہے ہیں۔ حضرات صحابہ نے نقل کیا یہ کہ آپ ایک سانس میں ایک آیت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ آپ کا انداز نہیں ہے، آپ ہر آیت پر رک رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک ایک بات کے اوپر رک رہے ہیں اور رک رک کر آپ ادا کر رہے ہیں۔ پھر آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں رکتے ہیں، ہر آیت کے اوپر کیوں رکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، میں اللہ کا جواب سننے کے لیے رکتا ہوں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میں اگلا جملہ کہتا ہوں الرحمن الرحیم تو پھر میں جواب کے لیے رک جاتا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، پھر میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر میں رک جاتا ہوں کہ اب کیا جواب آتا ہے؟ جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں پھر رک جاتا ہوں کہ کیا جواب آتا ہے؟ حق تعالیٰ جواب فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے درمیان تعلق ہے، رشتہ ہے، اور میرے بندے کو اس رشتے کے جگہ میں جو وہ سوال کرے گا وہ ملے گا۔ پھر میں رک جاتا ہوں اور رکنے کے بعد پڑھتا ہوں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ پورا کیونکہ ایک جملہ ہے، یہاں آ کر میں رکتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں حق تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا حق ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو کچھ وہ مانگتا ہے۔ آپ رک رہے ہیں، ایک ایک بات کے اوپر رک رہے ہیں۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جستجو ہے کہ اللہ کے نبی نے کس طرح پڑھا۔ کیوں جستجو ہے؟ اس لیے کہ انہیں اپنے عمل کو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ان صلاتی للہ رب العالمین، میری نماز اللہ کے لیے، تو نماز اللہ کے لیے کیسے ہوگی؟
جب تک میں یہ نہ معلوم کروں کہ اللہ کے لیے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے وہ ایک ایک بات کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ پھر کھڑے ہونے کا انداز، آپ کے ہاتھ باندھنے کا انداز، یہ الگ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ یہاں باندھے ہیں اور کبھی ہاتھ یہاں باندھے ہیں۔ حضرات صحابہ نے دونوں باتیں نقل کر دی، دونوں باتیں نقل کر دی، اس لیے کہ وہ اپنے محبوب نبی کی ایک ایک ادا کو سیکھنا چاہتے ہیں اور ایک ایک ادا پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں سے عمل کروانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ایک ایک بات کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک ادا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ان صلاتی للہ رب العالمین۔ اسی طرح وہ نسکی، نسک یہ حج کو بھی کہتے ہیں اور قربانی کو بھی کہتے ہیں۔ وہ نسکی میرا حج اور میری قربانی۔ اب حج کے ایک ایک عمل کے اندر حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں اور حضور بھی فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک مجھ سے سیکھو، حج کے ارکان مجھ سے سیکھو۔ احرام کیسے باندھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے باندھا، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ حضور نے احرام کیسے باندھا؟ احرام کس چیز کا نام ہے؟ احرام صرف کپڑوں کا نام ہے یا احرام کسی اور چیز کا نام ہے؟ یہ اللہ کے نبی سے سیکھا جائے گا باقاعدہ، وہاں سے سیکھ کر پھر امت اس پر عمل کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں قل ان صلاتی و نسکی للہ رب العالمین، میرا حج اللہ کے لیے ہے، تمہیں احرام باندھنا ہے اللہ کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، حضرت مولانا مشیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا ہے حضرت نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ لبیک کا معنی کیا ہے جی؟ حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حاضر ہوں، لبیک یا عبدی۔ مولانا مشیر اللہ صاحب نے یہ جملہ نقل کیا، میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ تو حق تعالیٰ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بندہ پکارتا ہے اللہ لبیک کہتے ہیں، تو جب اللہ پکارتا ہے تو بندہ لبیک کہتا ہے۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بندہ لبیک کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ اس کے پیچھے کوئی آواز ہے، اس کے پیچھے کوئی پکار ہے جس کے جواب میں لبیک لبیک کہا جا رہا ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ وہ آواز ہے تعالیٰ کی۔ وہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، بندہ کہتا ہے لبیک لبیک یا اللہ، میں حاضر ہوں، اے بندہ تیرے دربار کے اندر حاضر ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل حق تعالی شانہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، مناجات ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ احرام باندھتے ہی بندہ اللہ کے مقربین کے اندر داخل ہو گیا۔ اب بندہ نہیں پکار رہا بلکہ اب اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں بندے کو، اور بندہ کہتا ہے لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو حج کا ایک ایک رکن، ایک ایک ادا اللہ کے نبی سے بندہ سیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دکھلاوا مقصود نہیں ہے، ریا مقصود نہیں ہے، للہ رب العالمین۔ وہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کے لیے مجھے یہ کام کرنا ہے، میری بلا سے کوئی مجھے اچھا کہے یا برا کہے۔ بادشاہ وقت ہے، نواب ہے، رئیس اور دولت مند ہے، کروڑ پتی اور ارب پتی ہے، لیکن ایک لنگی، ایک تولیہ نیچے باندھ لیا، ایک چادر اوپر اوڑھ لی۔ کیوں؟ یہ کسی کو دکھلانا ہے تو بھئی اعلیٰ ترین لباس پہنو جو تمہاری شان کے مطابق ہے، جو تمہاری آمدنی کے مطابق ہے وہ لباس پہنو، جو تمہارے منصب اور مقام کے مطابق ہے وہ لباس پہنو۔ نہیں، سب چھوڑ چھاڑ کر انسان لنگ کے زیر، لنگ کے بالا، ایک لنگی نیچے ایک لنگی اوپر،
بس وہ باندھ کر ہر آدمی چلا جا رہا ہے بارگاہ الہی کے اندر، لبیک اللہم لبیک. اس میں کوئی ریا کا امکان بھی نہیں ہو سکتا. کیوں کر رہا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے کر رہا ہے. اس کے پیش نظر اگر دنیا ہوتی تو وہ اپنے مال و دولت کو دکھلاتا، وہ اپنی جاہ و حشمت کو دکھلاتا، وہاں اپنا روب اور دبدبہ دکھلاتا، وہاں اس کے چاروں طرف اس کے خدام، اس کے جناب اس کا کوئی پروٹوکول ہوتا، وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ جاتا. لیکن وہاں ہر آدمی سارے پروٹوکول چھوڑ کر وہ جناب ایک لنگی نیچے ایک لنگی اوپر، ننگے سر ہے، پیروں میں چپل ہے. وہ جناب ہزاروں روپے کے جوتے پہننے والے آدمی جو ایک ایک جوتا کئی ہزار روپے کا خریدتے ہیں، وہ جناب 2 روپے کی چپل پہنے ہوئے وہ جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ للہ رب العالمین. یہاں کسی کو دکھانا مقصود نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے ہے تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ کام کرنا ہے. اس میں انسان کو اپنے ہوش اڑ جاتے ہیں، اسے کسی بات کا زمین میں لیٹا ہے. مزدلفے میں نہ کوئی بیڈ ہے، نہ کوئی صوفہ ہے، نہ کوئی قالین ہے، نہ کچھ ہے. مزدلفے کے اندر وہ زمین پر چٹائی بچھا کے اور وہاں پڑا ہوا ہے. کون ہے؟ کروڑ پتی آدمی ہے، ارب پتی آدمی ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. سب زمین پر ایک چٹائی بچھا کے وہاں پڑے ہوئے ہیں زمین کے اوپر. کیوں؟ یہ ان کی کہاں گئے وہ عزت، کہاں گئے وہ ریا اور نمود. اگر اپنے لیے اور ریا اور نمود کے لیے کام کرنا ہے تو کوئی بیڈ لے کر جائیں، اعلیٰ قسم کا بیڈ لے کر جائیں، وہاں بیڈ لگے اور اس کے اوپر وہ چادریں بچھیں، بہت اعلیٰ قسم کے تکیے رکھے جائیں، پھر وہ وہاں جا کر لیٹیں تو معلوم اپنے لیے ہے. وہ تو ایک چٹائی بچھا کے وہاں پڑا ہوا ہے بیچارہ، یہ صرف لبیک اللہم، وہ چٹائی پر پڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. جی کیا چیز ہے یہ صرف للہ رب العالمین کہ میرا حج صرف اللہ کے لیے ہے. اس میں کوئی ریا، کوئی دکھاوا، کوئی عزت، کوئی شہرت، کوئی منفعت کچھ نہیں ہے. کھانے کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، حاجی کو اس کی پرواہ نہیں ہے. جو مل گیا، وہاں دال مل گئی بڑے شوق سے کھا لی، وہاں سوکھے چاول مل گئے وہی کھا لیے، نہ ملا کوئی پھل مل گیا وہی کھا لیا، کچھ بھی نہ ملا فاقہ کر لیا. اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کھانا ملا یا نہیں ملا، اس لیے کہ ان باتوں پر اس کی نظر نہیں ہے. اس کی نظر تو اس وقت اس بات پر ہے کہ مجھے اللہ کے دربار میں آیا ہوں اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں حاضری نصیب فرما دی. وہ وہاں بیٹھ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ کیفیت اس کے اوپر طاری ہو رہی ہے اور پھر وہ روتا ہے، وہ لبیک کہتا ہے، اس کی ہچکیاں بنتی، بندر روتا ہے وہاں. جی کیوں روتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی عزت اور دنیا کی شہرت کے لیے وہاں وہ نہیں جا رہا، وہ صرف اپنے رب سے لو لگانے کے لیے اور رب سے براہ راست تعلق قائم کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس لیے وہ چٹائی بچھا کے وہاں پڑا ہوا ہے زمین پر. بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں چٹائی بھی ان کو میسر نہیں، کوئی چادر ہے وہ بچھا کے پڑ گئے. میں نے زمین پر، خالی زمین پر لوگوں کو لیٹے ہوئے بھی دیکھا ہے. خالی زمین پر لوگ لیٹے ہوئے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے بچھانے کی. وہ احرام ہے، اسی احرام زمین وہ لیٹے ہوئے. وہ احرام میلا چکٹ ہو گیا اس لیے کہ 8 تاریخ کا احرام بنا ہوا ہے. جو آدمی صبح کو کپڑے بدلتا ہے، دوپہر کو کپڑے بدلتا ہے، شام کو کپڑے بدلتا ہے، جہاں 4 آدمی کیا 1 آدمی بھی کوئی آ جائے تو کپڑے بدلے بغیر باہر نہیں نکلتا. جی اس کی عزت کا سوال ہوتا ہے کہ وہ اپنے، اور پھر کپڑے بھی پہنتا ہے اپنے مقام کے اعتبار سے کپڑے پہنتا ہے. کسی فنکشن میں جانا ہو، کہیں 4 آدمی اکٹھے ہوں، وہاں وہ جناب اپنے مقام کے اعتبار سے کپڑے پہن کر جاتا ہے. یہاں تو لاکھوں آدمی جمع ہے اور یہاں آپ کو اتنا بھی احترام نہیں کہ آپ کپڑے کم از کم ڈھنگ کے پہن لیں. وہاں انسان کی نظر نہ کپڑوں پر، نہ کھانے پر، نہ رہائش پر، نہ کسی چیز پر. اگر نظر ہے کسی چیز پر تو وہ لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک، اس بات پر نظر ہے اور کسی چیز پر نظر نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے یہ اتنی اہم بات ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ سب کچھ پیغام پہنچا دیں گے، لیکن قل اے نبی یہ تو اہتمام سے کہنے والی بات ہے، یہ تو براہ راست بڑے اہتمام سے کہنے والی بات ہے. احساس دلائیے اس قوم کو کہ جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. خبردار غیر اللہ کا تصور بھی ذہن کے اندر آئے نہ آئے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. غیر اللہ کا کوئی تصور ذہن کے اندر نہ آئے. ان صلاتی و نسکی، نسک کا دوسرا معنی قربانی کے ہیں. قربانی میں یاد رکھیے قربانی اللہ کے لیے ہے. آدمی اس لیے جانور، یہ قربانی کا دوسرا معنی جو میں نے کیا، نسک کا دوسرا معنی قربانی، یہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ نسک کے معنی حج کے بھی ہے اور نسک کے معنی قربانی کے بھی ہے. تو وَنُسُكِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب جانور خریدے اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا جانور خریدے، لیکن اس لیے نہیں کہ اہل محلہ دیکھیں گے وہ صاحب 50,000 روپے کا بکرا خریدا، وہ مردود ہے. جو اللہ کے نام پر چلا گیا وہ مقبول ہے. اس لیے وہ اچھے سے اچھا جانور خریدتا ہے اور پھر اس جانور کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ کے لیے اسے پھر قربان کرتا ہے، اللہ کے لیے اسے ذبح کرتا ہے. ذبح کرنے کے بعد سارا گوشت کھا جاتا ہے؟ نہیں کھاتا. ہزاروں بازار سے بکرے کا گوشت، اعلیٰ سے اعلیٰ گوشت آج آپ کو 300 روپے کلو مل جائے گا، 250 میں مل جائے گا، 250 میں مل جائے گا، لیکن 300 روپے کلو کا بکرے کا گوشت بالکل چھیچڑے پٹھے صاف کر کے آپ اگر لینا چاہیں تو 300 روپے کلو بکرے کا گوشت آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مل جائے گا. اور قربانی کا گوشت جو آدمی 50,000 روپے کا بکرا نکلا، ابھی کتنا گوشت نکل آئے گا ایک بکرے میں؟ حساب تو لگاؤ کہ بکرا 50,000 روپے کا ہے اور کتنا گوشت نکل آئے گا اس میں سے. اگر 1 من بھی نکل آئے گا تو وہ تو اس کا مطلب یہ کہ 1,000 روپے سے بھی زیادہ پڑا، 1,000 روپے کلو سے بھی زیادہ پڑا. اب وہ تو 1 من گوشت بکرے میں نکلتا نہیں. لیکن اگر بالفرض بہت بڑی کوئی گائے کے برابر آپ نے بکرا لے لیا، 1 من گوشت اگر اس میں سے نکل لیا تو وہ تو آپ کو 1,000-1,200 روپے پڑا. تو نظر اس بات پر نہیں ہوتی کہ یہ کیا بھاؤ پڑے گا، کیا کلو پڑے گا، اس بات پر نظر نہیں ہوتی. نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ میرا کتنا پیسہ اللہ کے نام پر قربان ہو گیا، میری کمائی اور میری محنت کا کمایا ہوا سرمایہ اللہ کے نام پر آج میں نے کتنا قربان کیا. نظر اس بات پر ہوتی ہے. اس لیے وَنُسُكِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نظر اس بات پر ہو کہ میرا جو عمل بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اس لیے جب انسان کی نظر اس بات پر ہو تو صرف نماز، صرف روزہ، صرف حج اور صرف زکوٰۃ یا صرف قربانی، ان میں اللہ کے لیے نظر کرنا نہیں. ہر وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے. جب زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے تو پھر ذرا یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ میری زندگی اللہ کے لیے، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے، تو میرا لباس کیا ہے؟ لباس اللہ کے لیے ہے. مجھے وہ لباس پہننا ہے جو سنت کے مطابق ہو، جو شریعت کے مطابق ہو. یہ کہنے والا آدمی کہ میں مسلمان ہوں اور میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہے، اگر اس کا لباس شریعت کے مطابق نہ ہوا تب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مواخذہ ہوگا کہ تیرا دعویٰ تو یہ تھا کہ للہ رب العالمین، اور لباس کیسا ہے، وضاحت کیسی ہے، یہ صورت شکل کیسی ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے کرنا ہے، برادری ناراض، خاندان ناراض، بہن بھائی ناراض، بیوی ناراض، ماں باپ ناراض، کسی کی پرواہ نہیں کرنی، کسی کی پرواہ نہیں کرنی. جی اللہ، نظر صرف اور صرف اللہ پر ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو، باقی ساری کائنات ناراض ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میری نظر اس بات پر ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. لباس اور وضاقتہ میری وہ ہو کہ جس سے میرا اللہ راضی ہے، میری وضاقتہ وہ جس سے میرا اللہ راضی ہے، میرا کھانا پینا وہ جس سے میرا اللہ راضی ہے. وہ محیا
و مماتی، میری تو زندگی اللہ کے لیے، تو لہذا میرا کھانا پینا حلال اور طیب پاکیزہ مال کھانا ہے، حرام کا جہاں شبہ بھی پیش آ جائے مجھے وہاں نہیں جانا، وہ نہیں کھانا، چاہے اس کے اندر مجھے بظاہر اپنا نفع معلوم ہوتا ہو، لیکن مجھے حرام نہیں کھانا، اس لیے کہ میں نے عہد کر لیا کہ میری زندگی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ پھر میرا لباس، میری وضاقت، میرا کھانا پینا، میری رہن سہن، مجھے یہ کام سب کچھ اللہ کے لیے کرنے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب گھروں میں زیب و زینت اختیار کرنا جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن زیب و زینت کے لیے تصویریں اور بت گھر میں رکھنا، بھائی اللہ تو ناراض ہے ان باتوں سے، ساری برادری بے شک خوش ہوتی ہو، سارا خاندان خوش ہوتا ہو، لیکن اللہ تو ناراض ہے ان باتوں سے۔ تو جن باتوں سے اللہ ناراض ہے وہ باتیں ہم کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا جینا اللہ کے لیے ہے، تو پھر مجھے اس بات کی کیا پرواہ کہ کون خوش ہوگا کون ناراض ہوگا، کس کو اچھا لگے گا کس کو برا لگے گا۔ للہ رب العالمین، انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے، انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ ساری برادری اس بات پر خوش ہوتی ہے کہ آپ تصویریں کھنچوائیے، آپ مووی بنوائیے، لیکن آپ یہ طے کر لیجئے کہ للہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا ہے، میں تصویریں نہیں کھنچواؤں گا۔ جی کیا ہو گیا؟ لوگ پھر یہ بات بھی کریں گے، بھائی تم کہاں تم اتنے متقی اور پرہیزگار ہو گئے، تم اتنے اور گناہ نہیں کرتے، ایک یہ بھی گناہ سے نہیں۔ بھائی جو چھوڑا جا سکتا ہے وہ چھوڑنا ہے، جس کی میں ہمت کر سکتا ہوں وہ ہمت کرنی ہے، وہ چھوڑنا ہے۔ میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، میرا تو جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، اس لیے میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر رسوم اور بدعات کا ارتکاب کیوں؟ آخر دعویٰ یہ کہ للہ رب العالمین، میرا مرنا جینا اللہ کے لیے، پھر اس کے بعد ساری رسمیں، ساری بدعات، ساری خرافات، آتش بازی ہو رہی ہے، گھر پھونک تماشا دیکھ، ہزاروں روپیہ ہمارا جل کر خاک ہو جاتا ہے اور ہم اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے؟ یہ سوچے کی بات ہے، یہ اللہ کے لیے؟ کیوں ہم ہمت نہیں کرتے؟ اگر انسان ہمت کرے تو ہمت کر کے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، حق تعالیٰ فرماتے ہم نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، دین کو قبول کرنا آسان ہے۔ صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ایک آدمی دین کو قبول کرے گا اور باقی سب قبول نہیں کریں گے، اس ایک آدمی کے لیے مشکل ہوگا۔ چنانچہ نماز کے لیے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت بھاری ہے لیکن خاشعین کے لیے بھاری نہیں ہے۔ جب سب مل کر عمل کریں گے تو نماز بھاری نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی نہیں پڑھ رہا، سارے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، گپیں ہو رہی ہیں، ایک جناب مجلس لگی ہوئی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ایک آدمی اٹھ کر نماز کی نیت باندھ لے، اسے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اسے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ اور سب اٹھ جائے نماز کے لیے، کبھی اذان ہو گئی چلو نماز کے لیے چلو، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک آدمی سود سے بچ رہا ہے، رشوت سے بچ رہا ہے، ایک افسر ہے وہ یہ طے کر لے کہ میں رشوت نہیں لوں گا، سارے افسر رشوتیں لے رہے ہیں، ماتحت بھی لے رہے ہیں، افسر بھی لے رہے ہیں، وہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں رشوت نہیں لوں گا، آپ دیکھیے اسے کتنی مشکلات پیش آتی ہیں، اس کے لیے کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، قدم قدم کے اوپر اسے مشکلات پیش آتی ہیں، اس لیے کہ وہ اکیلا کام کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت بھاری ہے لیکن خاشعین کے لیے بھاری نہیں ہے۔ اگر سب مل کر خشوع و خضوع اختیار کرنے لگے اور سب مل کر نماز پڑھنے لگے تو کوئی بھاری نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر سارا گھر روزے رکھتا ہے، کوئی دشواری نہیں ہوتی،
اگر ایک آدمی روزہ رکھے، باقی سارے گھر والے صبح کو ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر کو کھانا کھا رہے ہیں، شام کو چائے پی رہے ہیں، پھر رات کو کھانا کھا رہے ہیں، اس ایک آدمی کے لیے ایک روزہ رکھنا مصیبت ہو جائے گا. ایک روزہ رکھنا. آپ اس کا تجربہ کر لیجئے کہ یوم عرفہ کا روزہ جو اب پرسوں آ رہا ہے، یعنی کل آ رہا ہے، کل کا روزہ یوم عرفہ کا، اتنی فضیلت اس کی بیان فرمائی کہ من صام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. فرمایا جو آدمی عرفے کا روزہ رکھے، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیں گے. 2 سال کے معافی، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. لیکن آپ کل کا روزہ رکھ کے دیکھیے، وہ آپ کو اتنا مشکل ہوگا کہ رمضان کے 30 روزے مشکل نہیں، یہ 1 روزہ مشکل ہے. اس لیے کہ پورا ماحول کھا رہا ہے، پی رہا ہے، صبح کے ناشتے ہو رہے ہیں، دوپہر کا کھانا ہو رہا ہے، سب لوگ اپنا کھا پی رہے ہیں، ہم اکیلے روزہ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں. تو وہ روزہ انسان کو بہت شاق گزرتا ہے. تو یہ روزہ ہو یا نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اگر اکیلا انسان کرے تو وہ بہت مشکل ہوتی ہے. میں یہ سوچتا ہوں میدان عرفات، آج لوگ میدان عرفات پہنچے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں. مینا سے عرفات کا فاصلہ وہ تقریباً 14 کلومیٹر ہے. مینا سے عرفات 14 کلومیٹر ہے. میرا خیال یہ ہے کہ میں تو ہر سال ہی مینا سے عرفات پیدل جاتا رہا، مجھے تو کوئی ناگوار نہیں گزرا. اگر عمرے میں آدمی یہ چاہے کہ چلو عرفات دیکھ کر آئیں اور پیدل جائے، نہیں جا سکتا. میں یقین سے کہتا ہوں نہیں جا سکتا. اس وقت کیسے چلا جاتا ہے حج میں؟ اس لیے کہ سارے جا رہے، سب جا رہے، بوڑھے جا رہے. میں اور میری بیوی جا رہے تھے پیدل، تو میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس نے ٹانگوں کے اوپر اپنی پٹیاں باندھی ہوئی، یہاں تک ٹانگوں پر پٹیاں باندھی ہوئی، کمر اس کی جھکی ہوئی، ایک لاٹھی اس کے ہاتھ میں، اور وہ پیدل جا رہی. میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا ذرا اس کو دیکھو، 80 سال کی عمر ہوگی اس کی یقیناً، اور ٹانگوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، اور جناب پیدل جا رہی ہے. ایک آدمی کو دیکھا، بوڑھا آدمی، اور اس نے اپنے کندھوں پر ایک آدمی کو بٹھایا ہوا، وہ اس سے زیادہ بوڑھا، اسے کندھوں پہ بٹھایا ہوا اور وہ پیدل جا رہا. جب انسان یہ مناظر وہاں دیکھتا ہے تو اندر سے جوش ابھرتا ہے، اندر سے ہمت ہوتی ہے. وہ مشکل نہیں رہتی، وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز بہت بھاری ہے. اگر تم اکیلے پڑھو گے بہت بھاری ہے. اسی لیے عجیب و غریب ایک بات ذہن میں آئی. دیکھیے، جماعت سے انسان نماز پڑھتا ہے، جماعت سے نماز پڑھتا ہے، انسان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور اگر گھر سے آ رہا ہے اور یہاں امام نے سلام بھیج دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آ کر اسے وہ اکیلے نماز پڑھنی پڑے گی، وہ مشکل ہو جائے گی. جب چاہے تجربہ کر لیجیے. اب آ رہے ہیں جہاں آخری وقت میں بھی اگر آپ مل جائیں تو آپ کو مشکل نہیں ہے وہ نماز پوری کرنا. لیکن اگر سلام پھر جائے اور پھر مسجد میں آ کر آپ 2 رکعت ادا کرنا چاہیں، وہ آپ کو مشکل لگے. اس لیے کہ اب ساتھ عمل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا معنی ہے اس کا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نعبد جمع کا صیغہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر اکیلا نماز پڑھنے والا ہو
تو وہ کیا کہے گا؟ اگر اکیلا پڑھنے والا، اکیلے کے لیے عربی زبان میں صیغہ نعبدو کا نہیں آتا بلکہ اعبدو کا صیغہ آتا ہے۔ اعبدو کا معنی میں عبادت کرتا ہوں، استعین کے معنی میں مدد طلب کرتا ہوں۔ تو اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، استعین میں مدد طلب کرتا ہوں۔ آپ بتائیے اگر اکیلا نماز پڑھنے والا ہو تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے ایاک اعبد و ایاک استعین؟ نماز نہیں ہوگی، ایاک نعبد کہنا پڑے گا۔ تو نعبد کیوں کہتا ہے؟ جب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو نعبد کا معنی تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تو جمع کے لیے ہوتا، تو جمع تو ہے نہیں، وہ تو اکیلا پڑھنے والا، تو اکیلے پڑھنے والے کو تو اعبد کہنا چاہیے، لیکن اعبد اگر کہہ کر نماز نہیں ہوگی، نعبد کہنا پڑے گا۔ امام راضی فرماتے ہیں اصل میں اس کی وجہ یہ ہے، نماز پڑھنے والے کو ایاک نعبد کا حکم دیا گیا، اسے یہ کہا گیا کہ نماز پڑھنے والے یہ مت سمجھنا کہ یہ کام میں اکیلا کر رہا ہوں، تو نماز پڑھ کر سب نمازیوں کے اندر شامل ہو گیا، سب مل کر نماز پڑھنے والے ہیں، اکیلا نہیں ہے تو۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا کہ میں نے اللہ کی عبادت کی، تیرے جیسے ہزاروں ہیں، ضعیف، کمزور، بوڑھے، ناتواں، کرتے ہوئے بھی اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، ان کے نہ بیٹھنا آسان نہ اٹھنا آسان، پھر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو تیرا کیا کمال ہے؟ اس لیے ایاک نعبد کہو اور نعبد کہہ کر سب کے اندر اپنے آپ کو شامل کرو، اکیلے ہونے کا دعویٰ مت کرو کہ میں عبادت کرتا ہوں، میں مدد طلب کرتا ہوں۔ ایک بات، اس سے انسان کا غرور اور تکبر ٹوٹتا ہے۔ ایاک نعبد کہنے سے انسان کا غرور اور تکبر ٹوٹتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا عبادت کرنے والا نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں آدمی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی گندم کا ایک ڈھیر کسی جگہ لگا ہوا ہو یا بوریوں میں بھری ہوئی گندم رکھی ہوئی ہو، آدمی وہ کہے کہ یہ ذرا گندم میں دیکھوں، تو وہ بانگی کتنی دکھائے گا؟ ایک مٹھی۔ وہ ایک مٹھی گندم کی آپ نے دیکھی، صاف ستھری تھی، آپ نے وہ بوری پوری خرید لی، پوری بوری خرید کر آپ گھر لے کر آئے، آپ نے اس کو چھانا، اس میں پتھر بھی نکلے، اس میں مٹی بھی نکلی، اس میں کوڑا بھی نکلا، تنکے بھی نکلے، اور وہ سارا آپ نے وزن کیا تو معلوم ہوا 2.5 سیر وزن تو یہ ہو گیا۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے 100 کلو کی بوری خریدی، 2.5 کلو تو اس کے اندر یہ گند نکل آیا، تو ہمیں تو 97.5 کلو پڑا، پیسے ہم نے دیے 100 کلو گندم کے اور ہمیں پڑی 97.5 کلو، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ 2.5 کلو اپنی واپس لو گئی، یا ہمارے 2.5 کلو کے پیسے دو، یہ 2.5 کلو ہمیں گندم دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح واپس کرنا جائز نہیں ہے، یا پوری بوری واپس کرو، پوری بوری واپس کرو، یا پوری بوری خریدو، جس بھاؤ گندم اسی بھاؤ وہ مٹی، اسی بھاؤ وہ کوڑا کرکٹ، اسی بھاؤ وہ پتھر کنکر، وہ سب اسی بھاؤ خریدنے پڑیں گے، یا پوری بوری واپس کرو یا پوری بوری رکھو۔ مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ کہ وہ 100 کلو کی بوری آپ نے خریدی، 97.5 کلو صاف گندم نکال کر رکھ لیں، 2.5 کلو آپ واپس کریں کہ میاں یہ کوڑا کرکٹ لو، میں نے تمہیں 400 روپے من کے 500 روپے من کے جو دیے ہیں وہ گندم کے دیے ہیں، اس کوڑے کے نہیں دیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، مسئلہ شرعی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر بندے نے اپنے آپ کو نمازیوں میں شامل کر لیا، سب نمازیوں میں شامل کر لیا۔ اب بارگاہ الہی میں تمام نمازیوں کی نمازیں پیش کی جائیں گی، حق تعالی شانو اگر اس میں انتخاب فرمائے کہ یہ صلحائے امت کی نماز ہے، یہ متقیوں کی نماز ہے، یہ محدثین کی نماز ہے، یہ صحابہ کی نماز ہے، یہ انبیاء کی نماز ہے، یہ ساری نمازیں تو قبول ہیں، اور یہ جو مشرف علی تھانوی کا کوڑا کرکٹ ہے یہ مردود ہے، اسے واپس کرو، تو ہم عرض کریں گے یا اللہ یہ ساری واپس کر،
یہ ساری واپس کر، یہ ساری قبول کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چھانٹ کر واپس کرنے کے منع فرمایا ہے، یہ جائز نہیں ہے واپس کرنا، آپ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ یہ ساری قبول کر لیجئے، اور ظاہر ہے کہ اس میں انبیاء کی نمازیں اور متقین کی نمازیں اور صلحاء کی نمازیں، شہداء کی نمازیں، صدیقین کی نمازیں، محدثین کی نمازیں، ائمہ مجتہدین کی نمازیں، وہ تو رد نہیں ہو سکتی۔ جب وہ رد نہیں ہو سکتی تو انشاءاللہ ہمارا کوڑا کرکٹ بھی قبول ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان سب مل کر عمل کرتے ہیں تو عمل آسان ہو جاتا ہے، اور جب سب مل کر عمل کرتے ہیں تو عمل مقبول ہو جاتا ہے، آسان بھی ہو جاتا ہے اور مقبول بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر سب مل کر عمل کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے، دین کو آسان بنایا گیا ہے۔ الدین یسر وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ ہمیں اگر دقت پیش آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب مل کر عمل کرنے والے نہیں ہیں، اکا دکا آدمی عمل کرتا ہے، اس لیے اسے دقت پیش آ رہی ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، سب مل کر عمل کریں، دیکھیے کیسے آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ اس لیے بھائی اس آیت کے اندر حق تعالی شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، اہتمام کے ساتھ یہ بات سمجھا دیجئے کہ اللہ کے بندو، تمہاری نماز، تمہارا حج، تمہاری قربانی، تمہاری زندگی، تمہاری موت، تمہارا مرنا، تمہارا جینا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو یہ معلوم کرو کہ اللہ کس بات سے راضی ہے اور کس بات سے ناراض ہے۔ جس بات سے اللہ راضی ہے وہ کرو، اور جس سے اللہ ناراض ہے وہ نہ کرو۔ یہ ہمیں اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے، اہتمام کے ساتھ ہمیں یہ بات کہی گئی ہے۔ اور یہ اصول سمجھ لیجئے ہمیشہ کہ قرآن میں جہاں بھی قل آئے گا وہاں بڑے اہتمام سے وہ بات کہی جا رہی ہے جو آئندہ آنے والی بات ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه برحمتك يا